کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بحمدہ تعالی آج اس مسجد میں محفل ذکر اہل بیت اطہار میں ہماری حاضری ہے۔ اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین آمین۔ زینت محفل حضرت مولانا قاری محمد سلیم نقشبندی صاحب زیدہ شرفہ، فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قاری محمد آصف سلیم صاحب سیدہ اقبال ہو، دیگر حاضرین، اہل بیت اطہار سے، قرابتداروں سے مودت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کو ایک مثال سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ پرندہ ہوا و فضا سے محبت کرتا ہے، اگر اسے پنجرے میں بند کر دیا جائے تو اس کی جو ہوا و فضا سے محبت تھی وہ مقید ہو گئی ہے، اب وہ پنجرے کے اندر بند ہے۔ پنجرے کے اندر بند رہنے کے باوجود بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پرندہ کافی عرصہ تک اس پنجرے کے اندر زندہ رہتا ہے، اپنی زندگی کے کئی ایام وہ بند پنجرے میں گزار دیتا ہے۔ اب اسے محبت ہے ہوا و فضا سے، جب وہ اسے چھن گئی تو اس کی زندگی برقرار ہے، زندگی ختم نہیں۔ مچھلی جو پانی کے اندر رہتی ہے نا، تو اس مچھلی کا پانی سے جو تعلق و رشتہ ہے وہ محبت والا نہیں ہے، وہ مودت والا ہے۔ پرندے کو ہوا و فضا سے محبت ہے اور مچھلی کو پانی سے مودت ہے۔ جب پرندے کی آزادی چھین لی گئی اور اسے پنجرے میں بند کر دیا گیا تو جس چیز سے اسے محبت ہے وہ تو اسے میسر نہیں، لیکن زندگی اس کی برقرار ہے۔ مچھلی کو پانی سے مودت ہے، اگر اسے پانی سے نکال دیا جائے تو اب مچھلی کی زندگی ختم ہو جائے گی، بغیر پانی کے وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو یہ فرق محبت و مودت میں جب مثال سے واضح ہوا تو اب حکم ہے اہل بیت طہار سے، قرابت داروں سے مودت کا، اور اس مودت کا جو گہرا تعلق و رشتہ وہ یہ ہے کہ اگر زندہ رہنا ہے تو پھر بغیر محبت اہل بیت کے زندگی نہیں ہے، زندگی اسی میں ہے کہ اہل بیت اطہار سے تمہارا پیار بڑھتا چلا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ سبحان سبحان۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم جب مکہ فتح ہوا تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بت جو ہیں وہ کعبے کی چھت کے قریب ہیں، وہاں تک ہاتھ تو نہیں پہنچتا، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں نیچے بیٹھ جاؤں اور آپ میرے کندھوں پر بیٹھ جائیں، علی کھڑا ہو جائے گا اور آپ اپنے ہاتھوں سے وہ بت بھی گرا دیجیے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت علی سے کیا فرمایا؟ فرمایا علی یہ نبوت کا بول تم برداشت نہیں کر سکے۔ علی
تمہاری خواہش تو یہ ہے نا کہ علی نیچے بیٹھے مصطفیٰ کندھوں پہ آ جائے اور میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ فرمایا علی یہ نبوت کا بوجھ تو برداشت نہیں کر سکے۔ اب اس کو حقیقت کے تناظر میں دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مولا کائنات شیر خدا ہے، باب مدینہ علم ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے، حضرت علی کی جرت کو سلام۔ لیکن حقائق کیا ہے؟ حضرت علی کی خواہش ہے کہ مصطفیٰ کندھوں پر آ جائے اور میں کھڑا ہو جاؤں گا، کام تو اتنا ہی تھا نا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی یہ بوجھ تو برداشت نہیں کر سکے گا، یہ بار نبوت تو اٹھا نہیں سکے گا۔ اور جب غار پہ چڑھنے کی باری تھی نا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل یہ کرتا ہے ابو بکر نیچے بیٹھ جائے، آپ میرے کندھوں پر بیٹھ جائے۔ اور کعبہ کے اندر فقط کھڑا ہونا تھا، اور وہاں صرف کھڑا نہیں ہونا تھا بلکہ مصطفیٰ کو اٹھا کر چلنا بھی تھا اور پہاڑ پہ چڑھنا بھی تھا۔ یہاں حرم کعبہ میں کھڑا ہونا تھا، اور وہاں ابو بکر صدیق اگر آپ کا ان کا حلیہ دیکھتے ہیں تو وہ نحیف البدن ہے، کمزور جسم ہے، تو وہاں تو کھڑا ہونا ہے اور چلنا بھی ہے، صرف چلنا نہیں ہے بلکہ پہاڑ پہ چڑھنا ہے۔ اور وہ غار سور جہاں تک پہنچنے کے لیے تنہا انسان بھی تھک جاتا ہے اور بار بار رک رک کے پانی پیتا ہے، پھر وہ غار سور تک پہنچتا ہے۔ تاجدار صداقت نے اکیلے نہیں جانا، مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھا کے جانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ابو بکر اگر تیری یہ خواہش ہے کہ تو مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھائے تو ہم تیری خواہش کو پورا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبوب کریم علیہ السلام ابو بکر صدیق کے کندھوں پر بیٹھ گئے۔ ابو بکر صدیق کھڑے بھی ہوتے ہیں، چلتے بھی ہیں، اور غار کے دہانے کی طرف چڑھتے بھی ہیں۔ اور ابو بکر صدیق نے شروع سے آخر تک جب چڑھنا شروع کیا تو ایک مرتبہ بھی سانس نہیں لیا، کہیں بھی نہیں ٹھہرے ہیں، کہیں بھی نہیں رکے ہیں۔ اگر حقائق دیکھا جائے تو مختلف ہیں۔ حضرت علی تو شیر خدا ہیں، جسم پہلوانوں کی طرح ہے، تاجدار صداقت نحیف البدن ہے کہ تنہا چڑھنا مشکل ہو، کہاں مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھا کر اوپر جایا جا رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے نبی کے نوازنے کی بات ہے، کسی کو کندھوں پر بٹھا کر نبی نے نوازا ہے، کسی کے کندھوں پر بیٹھ کر میرے مصطفیٰ نے نوازا ہے۔ یہ میرے نبی کے قدم نازنی کی برکت اور نوازنے کا انداز ہے، کسی کو کندھوں پر بٹھا کے نوازا جا رہا ہے اور کسی کے کندھوں پر بیٹھ کر اسے نوازا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم نازنی میں جو قوت آتی ہے وہ میرے مصطفیٰ کے قدم نازنی کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اس حرم کعبہ میں مکہ کے اندر، کعبہ کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میرے کندھوں پر بیٹھ جائیے۔ فرمایا نہیں علی، یہ نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گا۔ علی خاموش ہو گئے۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا علی میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں، تو میرے کندھوں پہ آ جا، تو میرے کندھوں پر بیٹھ جا۔ حکم تھا مصطفیٰ کا۔ علی نبی کے کندھوں پر بیٹھ گئے، میرے مصطفیٰ کھڑے ہوئے۔ اب علی کا ہاتھ کعبے کی چھت تک جا رہا ہے، یہ ہے ظاہر النظر، بادی النظر۔ ہر دیکھنے والے نے دیکھا کہ علی کا ہاتھ کعبے کی چھت تک پہنچتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی یہ بتاؤ کہ کہاں تک پہنچے ہو؟ صحابہ کا مجمع، ہر دیکھنے والے نے دیکھا کہ علی کا ہاتھ کعبے کی چھت تک جا رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے علی کو کندھوں پر اٹھا کر پوچھا علی یہ بتا کہاں تک پہنچے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی اور کے کندھے پر ہوتا تو ظاہر بھی یہی تھا، حقیقت بھی یہی تھی کہ علی کا ہاتھ کعبے کی چھت تک جا رہا ہے، لیکن آج علی کسی اور کے کندھے پر نہیں بیٹھا، امام الانبیاء کے کندھوں پر بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاجدار دو جہاں کے کندھوں پر بیٹھا ہے۔ علی کہاں تک ہاتھ جاتا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ ہر دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ علی کا ہاتھ کعبے کی چھت تک جاتا ہے،
لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ فرمایا علی حقیقت کیا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ آپ نے کندھوں پر اٹھا کر علی کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ اگر علی اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو علی کا ہاتھ عرش اعلیٰ تک جا پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے علی کو اٹھا کر اتنا اونچا کر دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ علی اگر اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو علی کا ہاتھ عرش اعلیٰ تک جاتا ہے۔ ایمان والو، بات ہے ایمان کی۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے مصطفیٰ نے ایک مرتبہ کندھوں پر اٹھایا، اتنا اونچا کر دیا، تو جس حسین کو میرے نبی نے بار بار کندھوں پر اٹھایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بار بار مصطفیٰ نے کندھوں پر اٹھایا ہو تو اس حسین کو میرے نبی نے کتنا اونچا کیا ہوگا۔ اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ انسان کی سب سے بہتر حالت وہ ہوتی ہے جب وہ نماز کے اندر ہوتا ہے۔ کسی بھی حالت میں بندہ مومن ہو تو اس کی سب سے بہتر حالت یہ ہے کہ وہ حالت نماز میں ہو، اور حالت نماز کے اندر بھی سب سے بہتر حالت وہ ہوتی ہے جب وہ سجدے کے اندر ہوتا ہے۔ ایمان والو، ہر حالت سے بہتر حالت نماز ہے، اور نماز کی بہترین حالت حالت سجدہ ہے۔ میرے مصطفیٰ اگر عام حالت میں علی المرتضیٰ کو کندھوں پر اٹھا کر عرش تک پہنچاتے ہیں تو کیا خیال ہے جس نبی نے سجدہ کیا ہو اور حسین حالت سجدہ میں مصطفیٰ کے اوپر بیٹھا ہو۔ سبحان 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 سبحان، کیا بات ہے، سبحان۔ حالت سجدہ میں حسین نبی کے اوپر بیٹھے ہوں تو نبی نے حسین کو کتنا اونچا کیا ہوگا، وہ تو ایک الگ بات ہے نا۔ آپ نے سب سے سنا ہے، علماء سے سنا، مشائخ سے سنا، مفتیان کرام سے سنا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے 72 تسبیحات پڑھی حالت سجدہ میں، سب نے بیان کیا، لیکن کیا سجدے سے سر اٹھا کر مصطفیٰ نے بتایا تھا میں نے 72 تسبیحات پڑھی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سجدہ لمبا ہوا ہے۔ بات ہے سجدہ کے طویل ہونے کی، 72 تسبیحات کا ذکر میرے نبی نے نہیں کیا۔ 72 تسبیحات کا ذکر تو تب ہونا کہ جب نبی گن رہے ہوں کہ میں نے کتنی تسبیح پڑھی ہیں۔ جب مصطفیٰ نے ذکر نہیں کیا تو صحابہ نے ذکر کہاں سے کر دیا ہوگا؟ اب ہر تسبیح پڑھنے والے کی اپنی رفتار ہوتی ہے۔ محبوب علیہ السلام کا سجدہ طویل ہوا، 3 تسبیحات تک تو صحابہ گن لے، 5 تک گن لے، 7 تک گن لے، 9 تک 11 تک گن لے۔ جب سجدہ لمبا ہوتا جا رہا ہے تو اب دھیان اس طرف نہیں ہے کہ تسبیحات کتنی پڑھی جا رہی ہیں، دھیان اس طرف ہے کہ سجدہ لمبا کیوں ہو رہا ہے۔ اور پھر صحابہ نے یہ وجہ بھی پوچھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا ہوا کیا وحی نازل ہو رہی تھی یا سجدوں کو لمبا کرنے کا حکم آیا؟ 2 باتیں تھی صحابہ کے ذہن میں، دونوں سوال کر دیے کہ کیا وحی کا نزول ہو رہا تھا کہ آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، یا حکم ہی سجدوں کو لمبا کرنے کا آیا؟ میرے محبوب نے تب بھی نہیں فرمایا کہ میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے کہ 72 تسبیحات ادا کی ہیں، نہیں فرمایا۔ جب میرے مصطفیٰ نے نہیں فرمایا تو پھر صحابہ کو کیسے پتہ چلا؟ صحابہ کو نہیں پتہ چلا کہ 72 تسبیحات پڑھی ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے یہ فرمایا صحابہ نہ تو وحی کا نزول تھا نہ سجدوں کو لمبا کرنے کا حکم تھا، یا رسول اللہ پھر سجدہ لمبا کیوں ہوا ہے؟ فرمایا لمبا اس لیے ہوا ہے کہ میں حالت نماز میں تھا، حالت سجدہ میں تھا، میرا حسین میرے کندھوں کے اوپر آ گیا۔ سبحان سبحان سبحان، سجدہ لمبا اس لیے کیا ہے، نماز پڑھ رہا تھا، سجدہ کر رہا تھا، میرا نواسا حسین کندھوں کے اوپر آ گیا حالت نماز میں، حالت سجدہ میں، تو میں نے اس خوف سے سر کو نہیں اٹھایا کہیں میرا حسین نیچے نہ گر جائے۔ سبحان سبحان سبحان۔ سجدے کو لمبا اس لیے کیا ہے کہ اگر سجدے سے سر اٹھا لیتا تو حسین تو نیچے گر جاتے نا، تو اس لیے سر کو نہیں اٹھایا کہ کہیں حسین گر نہ جائے۔ ایمان والے، ایمان کی بات ہے، نبی نماز رب کی ادا کر رہے ہیں، اور جب صحابہ نے پوچھا کہ سجدہ لمبا کرنے کی وجہ کیا ہے تو میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا کہ حسین تھا کندھے پر، اگر سر اٹھاتا تو حسین گر جاتا۔ اب میرے مصطفیٰ نے عام حالت کا سجدہ تو کر لیا،
اب سر نہیں اٹھایا کہ حسین کندھے پر بیٹھا ہے، میرے نبی نے ہر تسبیح کو پڑھا ہے اور ہر تسبیح کے اندر خیال حسین کا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سجدہ لمبا اس لیے کہ حسین اوپر بیٹھا ہے، کب حسین مرضی سے اترے گا تو میں سجدے سے سر کو اٹھاؤں گا۔ ہر تسبیح میرے نبی نے پڑھی ہے، نماز رب کی ہو رہی ہے، سجدہ اللہ کو ہو رہا ہے، خیال حسین کا آ رہا ہے۔ ایمان والے ایمان سے بتانا، نبی کی نماز میں خیال حسین آئے، نماز میں فرق نہیں پڑتا، تیری نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو کیسے فرق پڑ سکتا ہے؟ نبی کی نماز ہو، خیال حسین آ جائے، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو نماز پڑھے، نماز کے اندر مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو فرق نہیں پڑا کرتا، بلکہ محبین نے تو کہا ہے کہ نماز ہوتی ہی وہ ہے جس خیال میں، جس نماز میں نبی کا خیال آیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، بے شک، سبحان، بے شک۔ نماز ہوتی ہی وہ ہے کہ جب تو نماز پڑھے اور نماز کے اندر خیال مصطفیٰ جم جائے، جب اس مقام پر پہنچو تو سمجھ لو اللہ تمہاری نمازوں کو قبول فرما رہا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ میرا مصطفیٰ نے سجدے کو لمبا کیا ہے، نبی نے نہیں فرمایا کہ 72 تسبیحات میں نے پڑھی ہیں، جب گنی نہیں تو بتایا نہیں۔ صحابہ نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ تسبیحات کتنی پڑھی ہیں، جب صحابہ نے پوچھا نہیں تو صحابہ نے بھی ذکر نہیں کیا کہ 72 تسبیحات پڑھی ہیں۔ پھر پتہ کیسے چلا؟ آپ سجدے کے اندر ہے، ساتھ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، آپ 3 تسبیحات پڑھیں تو اسے پتہ ہوتا ہے کتنی تسبیح پڑھی؟ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے تسبیحات پڑھی، آپ کو پتہ ہے، اور بعض اوقات پڑھنے والے کو بھی نہیں پتہ ہوتا، بس وہ تسبیحات پڑھ چلیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 3 یا 5 تسبیحات پڑھی ہیں، ساتھ والے کو نہیں پتہ کہ آپ نے کتنی تسبیحات پڑھی ہیں، کیونکہ آواز مدھم ہے، وہ آپ کے ہی کانوں تک جائے گی، ساتھ والے کو نہیں پتہ، آواز نہیں گئی، تو پھر پتہ کیسے چلے گا تسبیحات کیسے پڑھی ہیں، کتنی پڑھی ہیں؟ ایمان والے، ساتھ والا بندہ نماز پڑھ رہا ہو، اسے نہیں پتہ چلتا تسبیحات کیسے پڑھی ہیں۔ مصطفیٰ نے نہیں بتایا میں نے 72 تسبیحات کہی ہیں، صحابہ نے نہیں کہا کہ آپ نے 72 تسبیحات پڑھی ہیں، یہ کس نے کہا ہے؟ حسین میرے نبی کے کندھوں پر تھے، نبی حالت نماز میں تھے، اور حالت نماز میں حسین کا نبی کے کندھوں پر آنا ایسا ہی نہیں تھا، حسین نبی کی نماز کو بھی جانتے تھے، حسین نبی کی تسبیحات کو بھی جان رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حسین اوپر بیٹھے جانتے ہیں کہ نبی نے تسبیحات کتنی پڑھی ہیں۔ ایمان والے، جب حسین کا اتنا علم ہے، میرا مصطفیٰ کا کتنا علم ہو۔ سبحان اللہ، جب حسین کا اتنا علم ہے، حسین نے کہا ہے، امام حسین نے کہا ہے، نانا آپ نے میری خاطر 72 تسبیحات پڑھی ہیں، اب یہ نواسہ بھی کسی اور کا نہیں ہے، آپ کا نواسہ ہے، آپ نے اگر حسین کی خاطر 72 تسبیحات پڑھی ہیں تو حسین آپ کے دین کی خاطر ہر ایک تسبیح پر ایک ایک جان قربان کرتا چلا۔ سبحان اللہ، سبحان، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بچپن ہے، راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے علماء سے بارہا سنا، صحیح حدیث میں بات کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، حافظہ کمزور ہے، کوئی علاج فرما دیجیے، کوئی حل بتا دیجیے۔ اب حافظے کا تعلق انسان کے وجود سے ہے، اس کے ذہن سے ہے۔ کسی ڈاکٹر طبیب کے پاس چلے جائیں گے تو وہ کہے گا بادام کھایا کریں، دودھ پیا کریں، طاقت والی چیزیں کھائیں، حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو ہریرہ حاضر ہوئے نا، یا رسول اللہ حافظہ کمزور ہے،
احادیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، اور میں ابو ہریرہ چادر بچھا دے، سبحان سبحان چادر بچھا دے۔ ابو ہریرہ نے چادر بچھا دی، میرے مصطفیٰ نے فضا میں یوں لب بھرے، ایسے فضا میں ہاتھوں کو ایسے بھرا، ایسے ملایا اور ابو ہریرہ کی چادر میں ڈال دیا۔ نہ اوپر کوئی چیز ہے اور نہ چادر میں کوئی چیز ہے، یوں لبوں کو بھرا ہے اور یوں چادر میں ڈالا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اب ایسے کوئی کرے تو ہاتھ میں تو کوئی چیز نہیں آئے گی نا، چلے ہوا کو ہم ایسے اپنی مٹھی میں بند کر لیں گے، وہ تو ہوا کھولیں گے تو پھر چلی جائے گی۔ میرے مصطفیٰ نے یوں کیا، ہاتھوں کو فضا میں بھرا اور چادر میں ڈال دیا۔ دوسری مرتبہ کیا، فضا میں بھرا اور چادر میں ڈال دیا۔ تیسری مرتبہ کیا، فضا میں ہاتھوں کو بھرا، چادر میں ڈال دیا۔ نہ اوپر کوئی چیز ہے نہ نیچے کوئی چیز ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ چادر کو اٹھاؤ سینے کے ساتھ لگا لو۔ سبحان 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 چادر کو اٹھاؤ سینے کے ساتھ لگا لو۔ ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا چیز سینے کو لگانی ہے؟ چادر لگانی ہے نا، جیسی تھی ویسی کی ویسی ہے، سبحان اٹھاؤ سینے کے ساتھ لگا لو۔ اور حافظے کا تعلق سینے کے ساتھ تو کوئی نہیں ہے، حافظے کا تعلق تو دماغ کے ساتھ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا چادر اٹھاؤ دماغ پہ رکھ لو، کوئی بات سمجھ آ جائے نا، فرمایا ابو ہریرہ اٹھاؤ سینے کے ساتھ لگا لو۔ اب وہ صحابی تھے نا، عقل کی بات نہیں کیا کرتے تھے، مصطفیٰ کے حکم کے سامنے سر کو جھکا دیا کرتے تھے۔ سبحان سبحان بلے سے کچھ نہیں نظر آ رہا، بلے سے حافظے کا تعلق سینے کے ساتھ نہیں ہے، لیکن نبی کا حکم ہے نا، صحابہ نے چون چرا تو سیکھا ہی نہیں تھا نا، چادر کو اٹھایا سینے کے ساتھ لگا لیا، ابو ہریرہ چل دیے۔ میرے نبی نے اپنا ہاتھ چادر کے ساتھ مس نہیں کیا۔ آپ حدیث مبارکہ پڑھیے، بار بار پڑھیے، علماء سے سنیے، مفتیان کرام سے پوچھیے، یوں بھرا فضا میں ہاتھ اور یوں چادر میں ڈالا، چادر کو ہاتھ نہیں لگایا۔ فرمایا ابو ہریرہ چادر اٹھاؤ، کچھ نہیں ہے چادر میں، ظاہراً کچھ نہیں ہے، سینے کے ساتھ لگاؤ۔ ابو ہریرہ نے اٹھایا سینے کے ساتھ لگایا، ابو ہریرہ چل دیے۔ صحابہ نے پوچھا ابو ہریرہ گئے تھے نبی کی بارگاہ میں، چادر میں تو کچھ نہیں تھا، سینے کے ساتھ لگا کے واپس آئے، ملا کیا ہے؟ فرمایا ملا یہ ہے پہلے کچھ چیزیں جو بھی سنتا تھا یاد نہیں رہتی تھی، اب جو بھی سنتا ہوں کبھی بھولتی نہیں ہے۔ سبحان ملا یہ ہے پہلے کچھ یاد نہیں رہتا تھا، اب کچھ بھولتا نہیں ہے۔ ابو ہریرہ یہ کمال کہاں سے آیا؟ فرمایا بس نبی نے کہا تھا کہ چادر اٹھاؤ سینے کے ساتھ لگا لو، سینے کے ساتھ لگائی ہے۔ اب وہ سینے کی کیفیت ہم نہیں جانتے، بات تھی حافظے کی اور دماغ کی، وہ سینے میں اتنا محفوظ ہو گیا، وہ دماغ سے اتنا جاری ہوا۔ آج بچہ بچہ جانتا ہے، سب سے زیادہ روایت کرنے والے حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں۔ ایمان والے ایمان سے بتائیے، نبی نے ہاتھ چادر کو نہیں لگایا ہے، فقط دور سے ہاتھ کا اشارہ کیا ہے۔ ابو ہریرہ سینے کے ساتھ لگاؤ، چادر سینے کے ساتھ لگائی ہے، ہاتھ سینے کے ساتھ نہیں لگایا۔ ابو ہریرہ چل دیے، حافظہ کمزور ہو گیا، کمزور تھا قوی ہو گیا، حافظہ کمزور تھا طاقتور ہو گیا، سینہ روشن ہو گیا۔ نبی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا تو ابو ہریرہ کو اتنا عطا کیا۔ ایمان والے ایمان سے بتانا، جس نبی نے اپنا ہاتھ حسین کے سینے پہ بار بار لگایا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان 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 یہاں ہاتھ لگانے کی بات نہیں ہے، فقط چادر کو سینے کے ساتھ لگانے کی بات ہے، اور چادر بھی خالی ہے۔ میرے نبی نے چادر کو بھی ہاتھ نہیں لگایا ہے، ابو ہریرہ کو حافظہ بھی عطا کیا، سینے کا نور بھی عطا کیا۔ ابو ہریرہ کہتے پہلے کچھ یاد رہتا نہیں تھا، اب کچھ بھولتا نہیں ہے۔ میرے نبی فقط ہاتھ کا اشارہ کریں اتنا کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ حسین تجھے کتنا کچھ ملا ہوگا، میرے نبی نے اپنا ہاتھ بار بار تیرے سینے کے ساتھ لگایا۔
ابو ہریرہ کہتے ہیں آنکھوں نے یہ منظر دیکھا اور کانوں نے یہ سنا ہے. بہت کم ایسی روایات آپ کو ملیں گی کہ اتنے وثوق سے بات کی جا رہی ہے کہ منظر آنکھوں نے دیکھا ہے, کانوں نے سنا ہے. ابو ہریرہ وہ کیا دیکھا کیا سنا؟ کہا حسین کا بچپن تھا. حسین دوڑتے ہوئے یا بھاگتے ہوئے آئے نا, میرے مصطفیٰ نے شہادت والی انگلیوں کو آگے کر دیا, دونوں انگلیوں کو آگے کر دیا. امام حسین آئے, انگلیوں کو پکڑا, میرے مصطفیٰ نے کھینچا, قریب کیا. ابو ہریرہ کہتے حسین کے قدم مصطفیٰ کے قدموں کے اوپر آ گئے, سبحان قدموں کے اوپر آ گئے. پھر میرے نبی نے ہاتھوں کو اوپر کیا, آنکھیں دیکھ رہی, کان سن رہے ہیں. فرمایا حسین اونچے ہو جاؤ. حسین اونچے ہوئے, ننھے قدموں سے چڑھ رہے ہیں. میرے مصطفیٰ نے ہاتھوں کو اوپر کیا, فرمایا حسین اور اوپر ہو جاؤ. حسین اور اوپر ہوئے, فرمایا حسین اور اوپر ہو جاؤ. حسین اور اوپر ہوئے, فرمایا حسین اور اوپر ہو جاؤ. حسین اور اونچے, فرمایا حسین اور اونچے ہو جاؤ. حسین چڑھتے جا رہے, میرے نبی حسین کو اونچا کرتے جا رہے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں منظر آنکھوں نے دیکھا کہ حسین کا منہ مصطفیٰ کے چہرے کے سامنے آ جاتا ہے. سبحان چہرہ حسین چہرہ مصطفیٰ کے سامنے ہے. جب چہرہ حسین چہرہ مصطفیٰ کے سامنے آیا نا, تو میرے مصطفیٰ نے یوں ہاتھ سے 2 انگلیوں سے حسین کا منہ دبایا نا, تو حسین کا منہ کھل جاتا ہے. حسین کا منہ کھل گیا تو میرے مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن حسین کو عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. بچپن ہے حسین کا, اور مصطفیٰ فرماتے حسین اونچے ہو جاؤ. حسین اونچے ہوئے, فرمایا حسین اور اونچے ہو جاؤ. حسین اور اونچے ہوئے, فرمایا حسین اور اونچے ہو جاؤ. ایمان والے, ایمان کی بات ہے, جس حسین کو بچپن میں میرے نبی نے اونچا کر دیا, کربلا کے میدان میں ایک یزید کیا ہے, لاکھوں یزید بھی ہوتے حسین کو کبھی نیچا نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ حسین کو میرے نبی نے اونچا کیا ہے. لاکھوں یزید بھی ہوتے تو حسین کو نیچا نہیں کر سکتے تھے. حسین کو میرے مصطفیٰ نے بچپن میں اونچا کیا ہے, تو ایک یزید کیا لاکھوں بھی یزید ہوتے حسین کو نیچا نہیں کر سکتے تھے. حسین شہادت کے بعد بھی اونچے ہیں. وہ کیسے اونچے ہیں؟ سارے یزیدی نیچے نظر آ رہے ہیں, سب سے اونچا حسین کا سر انور نظر آ رہا ہے. نیزے پہ سر حسین ہے. حسین شہادت کے بعد بھی سب سے اونچے ہیں, یزیدی نیچے ہیں, وہ سواریوں پر بیٹھ کر بھی نیچے ہیں. حسین سب سے اونچے ہیں. حسین نیچے کیسے ہوتے؟ میرے مصطفیٰ نے بچپن میں حسین کو اونچا کر دیا. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی عظمت, آپ کی دین کے لیے قربانی, ہمارے لیے سبق اور پیغام یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں نواس رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حالت پیاس میں ہیں, لیکن نماز پھر بھی ادا کر رہے ہیں. اور ہم پانی پی کر بھی نماز ادا نہ کریں. امام حسین حالت پیاس میں نماز ادا کر رہے ہیں, اور ہم پانی پی کر بھی نماز ادا نہ کریں. امام حسین تپتی ریت پہ سجدہ کر رہے ہیں, اور ہم پنکھوں کے نیچے قالین بچھے ہوں تب بھی سجدہ نہ کریں. امام حسین زخموں سے چور چور سجدہ کر رہے ہیں, اور ہم صحیح و سالم بھی سجدہ نہ کریں. تو یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے, بلکہ اہل بیت طہار سے اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے اور کربلا والوں سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جان جاتی ہے چلی جائے, پر کبھی نماز نہیں جانی چاہیے. یہ پیغام ہے کربلا کے شاہ سوار کا. اس پیغام کو یاد رکھیے, اور اہل بیت طہار سے محبت کا تقاضا کہ شریعت پر عمل کیجیے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے دین متین کی سربلندی کے لیے, پرچم اسلام کے عروج کے لیے اپنے اور اپنے رفقا کی جانوں کے نذرانے پیش کیے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں, اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد. اللہ تعالی ہمیں اہل بیت طہار سے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے.
وما السلام